بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے میرے چچا، میں تجھے ایک گراں قدر اور قیمتی تحفہ عطا نہ کر دوں، اور میں تجھے ایک بڑی خاص بات نہ بتا دوں، اور وہ اتنی خاص بات ہے کہ اس سے 10 نفع حاصل ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 10 نفع یہ ہیں کہ اگر وہ بندہ وہ کام کرے، وہ بعد میں بیان کرنے لگے ہیں روایت میں، تو انسان کے اگلے پچھلے 2 ہو گئے، نئے پرانے 4 ہو گئے، چھوٹے بڑے 6 ہو گئے، ظاہر اور پوشیدہ 8 ہو گئے، جان بوجھ کر اور غلطی سے کیے ہوئے 10 قسم کے گناہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں اگر وہ بندہ یہ کام کرے۔ اب دیکھ رہے نا، نئے پرانے، اگلے پچھلے، چھوٹے بڑے، ظاہر پوشیدہ، جان بوجھ کے غلطی سے کوئی گناہ رہ گئے؟ فرمایا کہ وہ عمل یہ ہے کہ صلاۃ تسبیح پڑھو۔ کیا پڑھو؟ اور پھر طریقہ بتایا کہ 4 رکعت نماز صلاۃ تسبیح کی نیت کرو۔ پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھنے کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت یا کوئی قرآن کا حصہ ملا کے 15 بار صلاۃ تسبیح پڑھی، آپ نے کبھی آتی ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ قیام کے اندر پڑھو۔ رکوع میں جا کے 3 بار سبحان ربی العظیم کے بعد 10 بار، کتنا ہو گیا؟ 25۔ رکوع سے کھڑے ہو کے 10 بار 35۔ سجدے کے اندر 10 بار 45۔ سجدے سے اٹھ کے بیٹھ کے دوسرے سجدے کے درمیان 10 بار 55۔ دوسرے سجدے میں 10 بار 65۔ دوسرے سجدے کے بعد اٹھنا نہیں، بیٹھ کے 10 بار 75، اور 10 بار پڑھ کے پھر کھڑے ہو جانا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں، اسی طرح تیسری رکعت میں، چوتھی اور 5ویں میں، تو ہر رکعت میں 75 دفعہ یہ پڑھا جائے تو کل کتنی بار میں کلمہ پڑھایا جائے گا؟ 300 بار۔ تو جب 300 بار کلمہ کہ سبحان اللہ والحمدللہ، تو پھر ظاہری بات ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر چاہو تو روز پڑھو اگر ہو سکے، اگر روز نہیں ہو سکتا تو جمعے کے دن پڑھ لیا کرو۔ اگر بھئی جمعے کے دن بھی طاقت نہیں رکھتے ہر جمعے کی، تو سال میں کم از کم 1 بار پڑھ لیا کرو، اور اگر سال میں 1 بار نہیں تو کم از کم زندگی میں تو 1 بار پڑھ لیا کرو، پوری زندگی میں بھی 1 بار پڑھ لیا۔ ایک یہ طریقہ روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور طریقہ ہے، تھوڑا سا فرق ہے اس میں، کیونکہ یہ جو ہے نا طریقہ، اس طریقے میں ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد اٹھ کے بیٹھ کے 10 بار پڑھنا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قیام کے اندر ثنا پڑھنے کے بعد تلاوت سے پہلے 15 بار، اور قرآن کی تلاوت کے بعد 10 بار۔ اب قیام میں کتنی بار ہو گیا؟ 25۔ پہلے طریقے میں قیام میں تھا 15 بار تلاوت کے بعد، اب قیام سے پہلے 15 اور بعد میں 10، 25 یہ ہو گئے نا، تو پھر رکوع اور سجدہ دونوں اور سجدوں کے درمیان ملا کے 75 ہو جائے گا۔ دوسرے سجدے کے بعد اٹھ کے پھر بیٹھ کے 10 بار نہیں پڑھنا ہوگا، سیدھا کھڑا ہو جانا ہوگا۔ تو چونکہ
پہلے طریقے میں یہ ایک امکان موجود ہے غلطی لگنے کا کہ بندہ دوسرے سجدے کے بعد عام نمازوں میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اگر بندہ سمجھتا ہے کہ میں یہ غلطی کر جاؤں گا تو وہ دوسرے طریقے کے اوپر کیا کر لے، عمل کر لے، اور قیام میں یہ الفاظ جو ہے یہ دعا وہ 25 بار پڑھ لے اور دوسرے سجدے کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے. یہ صلاۃ تسبیح ہے، نفل نماز ہے بھائی. اور یہ بات یاد رکھیں کہ نفل نماز کی جماعت کوئی نہیں، کسی بھی نفلی نماز کی جماعت کوئی نہیں، کسی حدیث سے ثابت کوئی نہیں ہے. بعض لوگ رمضان میں اہتمام کرتے ہیں اور بلکہ خاص طور پر 27ویں رات کو اہتمام کرتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. جس کی مرضی ہے روز پڑھے، ورنہ جمعے کے دن کوشش کرو، چلو سال میں رمضان میں ایک بار پڑھ لو، نہیں ہوتا تو زندگی میں پڑھ لو. اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے کہ اگلے پچھلے سارے کے سارے گناہ بندے کے چھوٹے بڑے بھی اس میں کہا گیا ہے وہ کیا کرتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں. تو جتنی ہر ایک انسان کے اندر طاقت ہے ارادہ کر لیجیے، جیسے تبلیغی جماعت والے آتے ہیں، ارادہ کر لے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.